الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سبحان عبداللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آج ہمیں پھر سے زندگی صحت سلامتی کے ساتھ موقع دیا ہے کہ قرآن کو سیکھیں سمجھیں قرآن پہ تدبر کریں اور اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. آج امپورٹنٹ ڈے ہے وہ اس لیے کہ آج سے ہم نئی سورہ شروع کر رہے ہیں الحمدللہ. پچھلی سورہ ہم نے کون سی فنش کی؟ سورۃ الحجرات فنش کی اور بہت اچھے طریقے سے فنش کی اور سب نے ٹیسٹ دیے. آپ نہیں تھے نا تو ماشاءاللہ سب نے ٹیسٹ دیا بڑے اچھے طریقے سے, سب کے بڑے اچھے مارکس آئے, ٹاپ کیا لوگوں نے. شہزاد بھائی اور ممتاز بھائی کی طرح وہ 5-6 لوگوں نے, فرد بھائی نے بھی سب نے ٹاپ کیا ماشاءاللہ. تو آپ نے بھی کیا؟ میں تو عمرے میں تھا نا, دعائیں کر رہا تھا میں. اچھا تو الحمدللہ آج سے ہم انشاءاللہ سورۃ الاحزاب کی جرنی ہے, یہ پوری ایک جرنی ہے سورت کی, سورۃ الاحزاب کی. ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ سورہ آف دا قرآن ہے, فل آف لاز اینڈ ریگولیشن سے بھری ہوئی یہ سورت ہے. مطلب یہ جب ہم ختم کریں گے تو آپ یقین کریں کہ زندگی کے بہت سارے معاملات کی اتنی کلیئرٹی ہو جائے گی. اچھا یہ سورت جلدی بھی ختم نہیں ہوگی, کوشش کروں گا میں, لیکن جلدی ختم اسی نہیں ہوگی کہ اس میں لاز بہت سارے ہیں. مطلب جس میں ایک اس میں ایڈاپشن کا آئے گا, اس میں بڑا ڈسکشن ہمارا ہو سکتا ہے کہ ایڈاپشن کا ہمارے پاس ابھی تک ذہنوں میں کلیئر ہی نہیں ہے کہ جو منہ بولا بیٹا, یہ ہمارے یعنی سسٹم نہیں, منہ بولی میری منہ بولی بہن ہے جی, میری منہ بولی اماں ہے, میری منہ بولے بھائی ہیں, یہ جو منہ بولے والا سسٹم ہے اس کی بہت ڈیٹیل ہے اندر اس صورت میں. پھر پردے کے احکامات اس میں آئے. اچھا یہ ہمیں کیوں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم سب بیویوں بیٹیوں بہنوں والے ہیں, تو ہمیں بھی یہ لاز پتہ ہونے چاہیے. قرآن ایسا نہیں ہے کہ جو عورتوں کی والی صورتیں ہیں جن میں عورتوں کا ذکر ہے صرف وہ عورتیں ہی پڑھیں گی, ہم سے بھی معاشرہ مردوں سے بھی ڈیولپ ہوتا ہے. تو وہ اس لیے کیونکہ اسی میں آئے گا کہ مرد عورتوں پہ قوام ہے, ویسے تو سورۃ النساء میں, لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے. پھر غزوہ احزاب جس کا دوسرا نام کیا ہے کسی کو پتہ ہے؟ غزوہ خندق. احزاب کہتے ہیں خندق, احزاب نکلا ہے حزب. حزب کس کو کہتے ہیں؟ گروہ, جمع ہو جانا. احزاب مطلب کہ بہت بڑا گروہ. تو اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پتہ ہے یہ کب آئی یہ سورۃ غزوہ خندق کے بارے میں تھوڑا سا آئیڈیا ہے یا نہیں؟ ہم پڑھیں غزوہ خندق, اس کے ہم ڈیٹیل پڑھے. پہلے ہم سورہ شروع کرنے سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ پورا پڑھیں گے. اور یہ وہ غزوہ تھی حیران کن جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو آئسولیٹ کر دیا تھا. کیا جی؟ اچھا میں نے کہا میرے کچھ لگا. ہاں یہ نہیں, وہ تو تھا غزوہ احد. اس کا میں آپ کو ٹائٹل بتا دیتا ہوں کہ یہ غزوہ ہوا ہی نہیں اور پھر بھی جیت گئے. یہ غزوہ بغیر ہوئے جیت گئے. کیسے کہ یہ غزوہ خندق تھی, یہ انتہائی خطرناک یہ جنگ تھی کیونکہ سب ایک ہو گئے تھے. مطلب کہ ہر قسم کا قبیلہ عرب کا سب ایک ہو گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دشمن ایک ہو گئے. پھر اس میں ہم پڑھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے جو پیچھے, ہم اس میں میپ بھی دیکھیں گے. اچھا ٹھیک ہے, اس میں ہم میپ بھی دیکھیں گے کہ مدینے کے جو پیچھے والے قبیلے تھے جو, اچھا پتہ نہیں اب آپ کو ذہن میں ہے کہ نہیں, 2 پہاڑیاں ہیں ان کے بیچ میں خندق کھینچی گئی تھی. پیچھے کے جو علاقہ جو تھا وہ یہودیوں کے پاس قبیلے تھے, مطلب ان کے قلعے تھے بہت بڑے. انہوں نے کیسے بٹرے کیا, میں سارے چھوٹے چھوٹے ٹائٹل آپ کو اسے دے رہا ہوں کہ آپ کا انٹرسٹ اس پہ رہے گا. انہوں نے بٹرے کیا, انہوں نے غداری کی, انہوں نے لا بریک کیا, انہوں نے اپنا معاہدہ بریک کیا اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ جا کے کھڑے ہو گئے یہودیوں نے. ان کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پھر کیا. پھر یہ صورت بہت ڈیپ جائے گی بہت سارے اور لاز میں. تو یہ انشاءاللہ آج سے ایک جرنی شروع ہوگی اور اس جرنی میں انٹیکٹ رہے گا, کوشش کرے گا اس کو اور بھی پڑھیں. میں نے اس کا آپ کے پاس بھیج دیا ہے, جو PDF ہے وہ بھیج دیا ہے. تو اس کا ہم پہلے مقدمہ اور اس کا مضمون پڑھیں گے اچھے طریقے سے کیونکہ یہ صورت سمجھ وہیں سے آئے گی. یہ 9 صورتوں کی صورت ہے, 9 آیتوں کی, 9 رکوعوں کی, آپ بھی غلط ہو گئے, 9 رکوعوں کی یہ صورت ہے. اس کے یحسبون الاحزاب لم یذهبوا سے احزاب لیا ہے اس کا. یہ مدنی صورت ہے. اچھا اس کے اہم واقعات پہ بحث کرتے ہیں. ایک غزوہ احزاب جو شوال 5 ہجری میں پیش آیا. 5 ہجری مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے چھوڑے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا؟ 5 سال. سیدھے 5 سال ہو گئے. غزوہ بنی قریظہ جو ذوالقعدہ 5 ہجری میں پیش آیا تھا. تیسرے حضرت زینب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو اسی سال ذوالقعدہ میں ہوا تھا. ان تاریخی واقعات سے سورہ کا زمانہ نزول ٹھیک متعین ہو جاتا ہے. مطلب کہ مدنی صورت ہے یہ. حضرت زینب سے نکاح والا تو پتہ ہے نا آپ کو, جو حضرت زید بن
حارثہ والا جو پورا تھا، تو حضرت زید بن حارثہ کی جو مطلقہ تھیں ان سے پھر نکاح ہوا، وہ کیسے نکاح ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کون تھیں، اس میں بھی انتہائی مسکنسیپشنز ہیں لوگوں کے. عربوں نے اس وقت کے جو مشرکین تھے کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بہو پہ دل آ گیا تھا. بہو کیسے؟ بیٹے تھے نا وہ، حضرت زید بن کیا تھے؟ زید بن نہیں، زید بن کیا تھے؟ محمد تھے نا، پہلے کیا نام تھا ان کا؟ زید بن محمد تھے. وہ ہمیشہ سے زید بن محمد تھے، وہ بچپن سے. اس کے بعد ان آیتوں کے بعد پھر ان کا پھر واپس زید بن حارثہ ہو گیا وہ، کیونکہ بن سے مطلب باپ ہو گیا نا. ابو والا کیا ہوتا ہے؟ ابو والا بیٹا ہوتا ہے. یہ تھے زید بن محمد تھے پہلے سے، ہمیشہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے. اس پہ یہ چلے گا. میرے بیٹے کا بھی زید بن حارثہ. اچھا ماشاء زبردست. تو اب لیتے ہیں ایسے لکھتے ہیں نام؟ اچھا ماشاء اللہ، ویری گڈ. اچھا، اس سورہ کے مضامین 3 اہم واقعات پہ بحث کرتے ہیں، ہم نے پڑھ لیا. جنگ احد شوال 3 ہجری میں ہوئی، جو جس میں آپ نے پوچھا نا دندان شریف جس میں شہید ہوئے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کیے ہوئے تیر اندازوں کی غلطی سے، جو آپ کو سب کو یاد ہوگا کہ وہ جو پہاڑی پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک لشکر کھڑا کیا تھا، ایک جو گروہ کھڑا کیا تھا صحابہ کرام کو، اور کہا تھا کہ نیچے مت اترنا، نیچے اترو گے جب تک میں نہ بولوں تب تک نیچے نہیں اترنا. تو وہ پھر نیچے اتر گئے تھے، اور پھر پیچھے سے کس نے وار کر دیا تھا؟ حضرت خالد بن ولید نے. اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، لیکن وہ حضرت خالد بن ولید، اور وہ ایسے پھر نکلے کہ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہم کتنی جنگیں ہارے ہیں؟ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہم کتنی جنگیں ہارے ہیں؟ ہم ایک ہی جنگ ان کی وجہ سے ہارے، پھر ان کی وجہ سے کتنی جیتی؟ 100 ان کی وجہ سے ہم نے کم و بیش جو نمبر آتا ہے 100 سے اوپر جنگیں پھر انہی کی وجہ سے جیتی، کیونکہ وہ سپہ سالار تھے، وہ چیف آف آرمی تھے، تو ان کی وجہ سے پھر ہم نے 100 جنگیں بھی جیتی. تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے، وہ جو ہوا تھا 3 ہجری میں. چھوٹے چھوٹے یہ پوائنٹس ہیں جو یاد رہیں، وہ ہوا تھا 3 ہجری میں. پھر اس کے بعد مسلمانوں کا جب قلعہ کما ہو گیا تھا، جب مسلمان وہاں سے جب ہار کے آئے تھے، تو مسلمان موٹیویشنلی بہت زیادہ ڈاؤن، مورلی بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئے تھے. کیوں؟ اس سے پہلے والی کون سی جنگ تھی جو جیتے ہوئے تھے؟ اس سے پہلے والی بدر سے مورال ہائی ہو گیا تھا. اچھا، بدر اتنی زبردست جنگ تھی کہ اس میں صرف 300 لوگ تھے اور سب کو ہرا کے آئے تھے. احد ہارنے کی وجہ سے وہ سارا مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا تھا. تو غزوہ بدر اور احد میں کتنے سال کا فرق تھا؟ 2 سال کا. یہ 3 ہجری میں، وہ پہلی ہجری میں ہوئی تھی. تو جنگ احد پر 2 مہینوں سے زیادہ نہ گزر تھے کہ مسجد کے قبیلہ بنی اسد نے مدینہ طیبہ پر چھاپا مارنے کی تیاریاں کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی روک تھام کے لیے سریہ ابو سلمہ بھیجنا پڑا. اصطلاح میں سریہ اس فوجی مہم کو کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہ ہوتے تھے، اور غزوہ اس جنگ یا مہم کو کہا جاتا ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود قیادت فرماتے تھے. پھر سفر 4 ہجری میں قبائل عدل اور قارہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چند آدمی مانگے تاکہ وہ ان کے علاقے میں جا کر دین اسلام کی تعلیم دیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 اصحاب کو ان کے ساتھ کر دیا، مگر رجی، جدہ اور رابق کے درمیان پہنچ کر وہ لوگ قبیلہ حذیل کے کفار کو ان بے بس مبلغین پر چڑھا لائے. ان میں سے 4 کو قتل کر دیا، اور 2 صاحبوں حضرت خبیب اور حضرت زید بن دسنہ کو لے کر مکہ معظمہ میں دشمنوں کے ہاتھ فروخت کر دیا. پھر اسی ماہ سفر میں بنی عامر کے ایک سردار کی درخواست پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور تبلیغی وفد جو 40 یا بقول بعض 70 انصاری نوجوانوں پر مشتمل تھا نجد کی طرف روانہ کیا. نجد کون سا علاقہ لگتا ہے؟ نجد ریاض سے تھوڑا پہلے نہیں، یہ سارا جو علاقہ نا جہاں پہ یہ بلکہ یہ سعود جو باؤنڈری شروع ہوتی ہے وہ ریاض سے پہلے شروع ہو جاتی ہے. وہ علاقہ مطلب یہ سعود فیملی ساری وہیں کی ہے. ہاں، تو وہاں پہ نجد کی طرف روانہ کیا، مگر ان کے ساتھ بھی غداری کی گئی، اور بنی سلیم کے قبائل قصیہ اور رغل اور زکو نے برماؤنہ کے مقام پر اچانک نرغرہ کر کے ان سب کو قتل کر دیا. کن سب کو قتل کر دیا؟ صحابہ جو اب انصار بھیجے تھے ان کو بھی قتل کر دیا. اسی دوران میں مدینہ کا یہودی قبیلہ بنی نصیر دلیر ہو کر مسلسل بد عہدیاں کرتا رہا، یہاں تک کہ ربیع الاول 8 ہجری میں اس نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینے کی سازش کر ڈالی.
پھر جمادی الاولیٰ 4 ہجری میں بنی غطفان کے 2 قبیلوں بنی سالبہ اور بنی محارب نے مدینے پر حملے کی تیاریاں کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ان کی روک تھام کے لیے جانا پڑا. اسی طرح جنگ احد کی شکست سے جو ہوا اکھڑی تھی وہ مسلسل 7-8 مہینے تک اپنا رنگ دکھاتی رہی. میں یہاں اسٹاپ کرتا ہوں. یہ سب جو ہم سن رہے ہیں کیوں ہونا شروع ہو گیا ایک دم؟ یہ جو سب ایک دوسرے کہیں ادھر صحابوں کو مارا جا رہا ہے, کہیں ادھر پکڑ کے مارا جا رہا ہے, کیوں ایک دم کیسے شروع ہو گیا یہ؟ کیوں ہم ہار گئے؟ کیونکہ ہماری احد میں چھوٹی ہار نہیں ہوئی تھی, اچھی خاصی بڑی ہار ہوئی تھی اور بڑے بڑے نام شہید ہو گئے تھے. مثلا حضرت حمزہ جیسا بڑا نام شہید ہو گیا تھا. حضرت ہند جو اس وقت ہند تھیں انہوں نے کلیجہ چبایا تھا اور بڑے ایونٹ ہو گئے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے اسی پہ. مولا علی اس میں لاتے تھے پیالے میں پانی بھر کے, اس میں جو ڈھال نہیں ہوتی, ڈھال کو کیا بولتے ہیں عربی میں, اس کو الٹا کر کے وہ جو اس کا ایک نام ہے انگریزی میں نام ہے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ بالکل سوال ہے. حضرت وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے تھے تو مطلب ٹوٹ گئے تھے, تو کبھی تاریخ میں آئے کہ دوبارہ وہ دانت نہیں ٹوٹے, نہیں خون نکلنا شروع ہو گیا تھا. اچھا تو بھی شہید کیوں کہتے ہیں؟ ٹوٹ گیا نا, مطلب ڈانٹ لگا, اگر میرے منہ پہ کوئی لگے تو میرا ڈانٹ ٹوٹ گیا نا, مطلب خون نکلنا شروع ہو گیا. میں وہی میں سوچ رہا ہوں کہ کبھی اس پہ تاریخ میں کسی نے لکھا کہ واپس وہ آپ کے دانت آئے تھے یا بغیر دانت کے رہے, مطلب ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ سوال ہے لیکن ایسے. اچھا جو حدیثوں میں لکھا ہے نا وہ یہ لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ راک کو نا جلا کے وہ اس میں بھرتی تھی خون روکنے کے لیے. تو ازیوم ایسا کر سکتے ہیں کہ کیونکہ دانت اگر ٹوٹے ہوتے تو کسی نہ کسی کتاب میں آیا ہوتا. تو کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مولا علی جب وہ اس میں ڈھال میں پانی بھر کے لاتے تھے اور حضرت فاطمہ جو ہے وہ کپڑے کو جلا کے اس کی راکھ جو ہے وہ لگاتی تھیں, تو آف کورس ہو سکتا ہے کہ خون نکل رہا ہو یا کوئی ایسا ہل گیا ہو دانت, ایسا کچھ ہوتا ہوگا. دندان مبارک شہید ہونا کیوں کہتے ہیں؟ چوٹ لگ گئی نا. اب اس کو چوٹ ہم اس میں کہتے ہیں نا رسپیکٹ میں, احترام میں, رسپیکٹ میں. کبھی تک آئیں گے جب آپ مطلب ختم ہو جو چیز ٹوٹ جائے گی ختم ہو جائے گی اس کو ہے نا. اس وسلم کو چوٹیں تو کئی لگی ہوگی نا, لیکن ہر چوٹ پہ تو نہیں کہا کہ وسلم کے فلاں ہاتھ چاہیے. ایسے یہ پوائنٹ ہے, اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے. میں ایک بات ایسی میں رائٹ کیونکہ ہمیشہ یہ پڑھا ہے, بچپن سے پڑھا ہے, لیکن کبھی I will do research on this. کہ دانت ٹوٹے تو کیا وہ کبھی آئے یا کبھی ٹوٹے ہی نہیں تھے, صرف آؤٹ آف ریسپیکٹ کہتے تھے. یہ ایک پوائنٹ ہے, ریسرچ بھی نہیں, میں ٹوٹنے ایک دفعہ نہیں تو نہیں آتا, ریسرچ کرنے والا پوائنٹ ہے یہ. کہہ نہیں سکتے لکھوانا ہی پڑتا ہے. آپ تو نہیں واپس کہاں سے آئیں گے تو لگوانے اسلام کے بھائی جب پسینے سے آ سکتی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. ہاں لیکن وہاں میں وہ ہے تو پھر یو آر رائٹ. اچھا جی, تو یہ پتہ چل گیا کہ کیونکہ ہم یہ سورۃ الاحزاب میں انٹر ہو رہے ہیں نا, سورہ احزاب بنی کیسے, مطلب ایسے کیسے کسی کی جرت ہو گئی کہ وہ اتنی بڑی فوج لے کر آ گیا اور غزوہ احزاب ہوا. اس کا بیک گراؤنڈ ہم پڑھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مارکے ہونا شروع ہو گئے اور دیکھنا شروع ہو گئے ان میں جان کتنی ہے, ان صحابوں میں کتنی اندر ہے کہ یہ ہمیں روک پائیں گے کہ نہیں روک پائیں گے. تو اس کا ہم بیک گراؤنڈ پڑھ رہے ہیں. لیکن وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم و تدبر اور صحابہ کرام کا جذبہ فداکاری تھا جس نے تھوڑی مدت کے اندر ہی حالات کا رخ بدل کر رکھ دیا. عربوں کے معاشی مقاطع نے اہل مدینہ کے لیے جتنا دشوار کر رکھا تھا, گرد و پیش کے تمام مشرک قبائل چیرہ دست ہو رہے تھے. چیرہ دست کس کو کہتے ہیں, کس کو کہتے ہیں؟ شیر ہو رہے تھے, ایسے ہی ہو رہے تھے. خود مدینہ کے اندر یہود و منافقین مارے آستین بنے ہوئے تھے, مطلب کہ وہ بنے ہوئے تھے, آستین کے ساتھ بنے ہوئے تھے. مگر ان مٹھی بھر مومنین صادقین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پے در پے ایسے اقدامات کیے جن سے عرب میں اسلام کا رعب صرف بحال ہی نہیں ہو گیا بلکہ پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گیا. اب یہ کیسے بڑھا وہ اب ہم پڑھیں گے کہ وہ کیسے بڑھا. اب آپ کو یہ بیک گراؤنڈ سمجھ آ گیا نا کہ غزوہ خندق ہوئی کہ تک پہنچے کیسے, کہ مطلب اتنی بڑی غزوہ تک پہنچے کیسے کہ وہ سارے وہ ملنا شروع ہو گئے تھے آپس میں. اچھا جی, جنگ احزاب سے پہلے غزوات کیا ہوئے تھے؟ جنگ احزاب سے پہلے ان میں سے اولین اقدام وہ تھا جو جنگ احد کے فوراً بعد ہی کیا گیا. جنگ کے ٹھیک دوسرے روز جبکہ بکثرت مسلمان زخمی تھے. کون سی جنگ کے دوسرے روز؟ احد کے دوسرے روز. اور بہت سے عزیز ترین اقارب کی شہادت پر کوہرام برپا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی تھے اور حضرت حمزہ کی شہادت پہ بہت دل فکار تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائیوں کو پکار کر لشکر کفار کے تعاقب میں چلنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
نے اسلام کے فدائیوں کو پکارا، اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے فدائیوں کو پکارا کہ لشکر کفار کے تعاقب میں چلنا ہے تاکہ وہ کہیں راستے سے پلٹ کر پھر مدینے پر حملہ آور نہ ہو جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ بالکل صحیح تھا کہ کفار قریش ہاتھ آئی ہوئی فتح کا کوئی فائدہ اٹھائے بغیر تو واپس نہیں چلے گئے، لیکن راستے میں جب کسی جگہ ٹھہریں گے تو اپنی اس حماقت پر نادم ہوں گے اور دوبارہ مدینے پر چڑھ کے آئیں گے۔ کون دوبارہ مدینے پر چڑھ کے آئیں گے؟ اب احد میں شکست ہو گئی، احد میں، اچھا پتہ نہیں آپ کو یہ پورا ویژولائز ہے کہ نہیں ہے، شروع کے احد پارٹ 1 میں ہم نے ہرا دیا ان کو، پارٹ 1 میں ہم نے ہرا دیا، ہم جیت گئے، اور اب صحابہ کرام جو ہیں وہ مال غنیمت اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ پارٹ 1 ہے، مال غنیمت نیچے اٹھا رہے ہیں، اور وہ بھاگ چکے ہیں، وہ بھاگ رہے ہیں، ہم مال غنیمت اٹھا رہے ہیں، یہ پارٹ 1 چل رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید ٹیلے سے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، اور وہ پیچھے ان کا ایک دستہ ہوتا تھا، اسمارٹ مائنڈ تھے نا وہ، انہوں نے دیکھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، ہمارے لوگ بھاگ رہے ہیں، وہ لوگ مال غنیمت اٹھا رہے ہیں، وہ جو پیچھے اوپر ٹیلے پہ کھڑے ہیں لوگ، وہ ابھی بھی ہیں، اگر ہم گئے یہاں سے تو وہ ہمیں اوپر سے فائر مطلب کہ اوپر سے تیر مارنا شروع کر دیں گے۔ جب یہ والے صحاباؤں نے دیکھا نا، اچھا بشری غلطی آپ یہ کہہ لیں کہ جب ان صحاباؤں نے اوپر سے کھڑے ہو کے دیکھا کہ وہ بھاگ گئے ہیں، نیچے مال ہوا جا رہا ہے، تو چلو ہم بھی چلتے ہیں، ان سے غلطی کیا ہوئی؟ دیکھیں ٹیکنیکلی پیچھے تھے، انہوں نے جگہ کو چھوڑ دیا تھا کہ وہ لوگ ان کو جگہ دے دی تھی مارنے کے لیے۔ ریئلٹی میں ٹیکنیکلی اگر سوچیں نا، آپ نے مجھے جنگ کے لیے کھڑا کیا ہے، میں ایک قبیلے کو لے کے، ایک دستے کو لے کے کھڑا ہوں، اور میں نیچے دیکھ رہا ہوں جنگ ختم، ٹیکنیکلی تو میں واپس جاؤں گا نا نیچے، ارے بھائی یس منع کیا تھا۔ پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ بھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ کچھ بھی ہو جائے جب تک میں نہ کہوں نیچے مت آنا، ٹیکنیکلی وہ صحیح آئے تھے کیونکہ جنگ ختم ہو گئی تھی۔ جہاں وہ نیچے اترے، حضرت خالد بن ولید اس ٹیلے کے پیچھے سے، کیونکہ میں ابھی عرفان بھائی یاد ہے جس میں آپ چڑھے تھے جب ہم احد پہ گئے تھے، ٹیلے پہ جو آپ چڑھے تھے، اس ٹیلے کے بیک سائڈ سے وہ آئے، بیک سائڈ سے آئے اور آ کے پیچھے سے اوپر سے آئے، جہاں پہ ہمارا ٹیلا تھا وہ اس کے پیچھے سے اوپر سے آئے، اور اوپر سے آ کے سب کو پھر ایسا ختم کیا کہ پھر وہ اس میں دو رائے کہ میں نے جو اسکالرس کا سنا ہے کہ ایک تو یہ کہ صحابہ کرام اس میں اختلاف ہو گیا تھا ادھر، ایک صحابہ کرام کا گروہ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بات کو لٹرل میننگ میں لے رہے تھے کہ بھئی قائد نہیں چھوڑنا، دوسرے کہہ رہے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ جب جنگ ختم ہو جائے گی تو ہم جا سکتے ہیں، تو ایسا نہیں تھے سارے صحابہ کرام نے نہیں کچھ نہیں چھوڑا، کچھ نہیں، یس یو رائٹ، کچھ اوپر رہے تھے لیکن وہ بیچارے وہ دستہ ٹوٹ گیا تھا نا، وہ دستہ ٹوٹ گیا تھا، وہ نیچے آ گئے، تو کچھ نے اس کو کہا کہ نہیں ہمیں نبی نے منع کیا، ہمیں رسول اللہ نے منع کیا نیچے جانے کو، تو اس لیے وہ پھر نہیں آئے تھے۔ تو پھر اب وہ کیونکہ آگے ہیں اور نیچے سے جا رہے ہیں، اور صحابہ کرام کو اب یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ وہ زخمی ہوئے تھے، کیوں کہ اب انہوں نے تلواریں رکھ دی ہیں اور سامان اٹھا رہے ہیں، مال غنیمت بڑا امپورٹنٹ ہوتا تھا، مال غنیمت اٹھا رہے ہیں، تو اپنی کسی نے تلوار واپس لگا لی ہے نیزے میں، واپس نہیں، تلوار کی کیا بولتے ہیں، نیام، کمان نہیں، نیام کمان تو وہ ہوتی ہے جس میں سے تیر نکلتا ہے، تو ہاں چلیں وہ بھی تیر میں کمان نہیں، کمان یار کنفیوز کریں، کمان وہ ہوتی ہے اور جس میں رکھتے ہیں وہ اگلی بار لے کے آپ کو ترشول کیا کس چیز کو، اچھا مگر یہ ہندی ورڈ ہے، اچھا اس کا بھی کوئی نام ہے، اینیویز کہاں پھنسا دیا، تو خیر اینیویز وہ کیونکہ ہتھیار انگریزی اچھا، تو خیر وہ ہتھیار رکھ چکے ہیں، اور پھر پیچھے سے جب وار ہوا تو پھر بہت مسلمان شہید ہوئے۔ اس مومنٹ تک کیا حضرت حمزہ کی ڈیتھ ہو چکی تھی، شہادت ہو چکی تھی؟ نہیں، ابھی نہیں ہوئی تھی، جب تک حضرت خالد بن ولید نے پیچھے سے وار نہیں کیا اس کے بعد ہوئی ہے، اس کے بعد، اس وقت تک حضرت حمزہ شہید نہیں ہوئے تھے، کیونکہ اس کے بعد ہی تو ایک دم صحابہ کرام کے پاس تلواریں نہیں، کچھ نہیں، تو اس لیے صحابہ کرام شہید ہوئے، زخمی ہوئے، اور دوسرے دن کی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت مورال ڈاؤن ہے، یہ جو بھاگ کے گئے ہیں، اچھا دوبارہ سمجھے، اب وہ جیت گئے، پلٹ کے آ گئے، مسلمانوں کو ہرا دیا، اس خوشی میں انہوں نے بیوقوفی کیا کی، وہ خوش ہو کے واپس چلے گئے، انہوں نے مدینے پہ چڑھائی نہیں کی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن کہا کہ یہ آگے جا کے رکیں گے
ان کو اپنی حماقت پر احساس ہوگا اور یہ پلٹ کر آئیں گے. اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر آئیں, لیٹس گو. اب اس وقت جو جا رہے ہیں, اس وقت صحابہ کرام کافی زخمی ہیں, کافی سارے صحابہ کرام زخمی ہیں اور مورال بہت ڈاؤن ہے. کیوں کہ لیڈر کو بھی چوٹ لگ گئی نیکسٹ ڈے کا واقعہ. نیکسٹ ڈے. اور لیکن آپ فرما رہے تھے کہ وہ پہلے سے یہ سازش چل رہی تھی یہودیوں کی, ان کا مورال پہلے سے بڑھ گیا. نہیں وہ تو ہم نے پیچھے پڑھا. اب ہم پڑھیں بالکل غزوہ احزاب سے پہلے والے واقعہ بالکل. اب ہم اسٹارٹنگ پوائنٹ پڑھ رہے ہیں, وہ زمانہ نزول ہم نے پڑھا. نیکسٹ ڈے ہوئی یہ وہ آپ کس سے کنفیوز ہو رہے ہیں؟ وہ جنرل ویو تھا نا پہلے. وہ تو پہلے یہاں جو اوپر پڑھا تھا نا شہزاد بھائی, سمجھ کے چلیں, یہ جو پڑھا تھا یہ پورا ایک جنرل ویو تھا. اب بریک کر کے ایک ایک ایونٹ پہ جا رہے ہیں. ہاں یہ والا خندق سے پہلے کا تھا, خندق سے پہلے کا تھا. یہ وہ جو اوپر ہم نے پڑھا ہے کتنا 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوئی نا, تو یہ 3 ہجری کے بعد والے واقعات ہیں سارے. اچھا کہ غزوہ خندق تک پہنچے کیسے. اب ہم آ رہے ہیں غزوہ خندق پہ کیا ہوا. اب اس پہ آگے غزوہ احزاب جس کو کہتے ہیں, غزوہ خندق یا غزوہ احزاب جو بھی کہہ لیں, اب وہ کیسے ہوا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور وہ لوگ واپس آئیں گے. تو ہم اس سے پہلے وہ واپس آئیں, ہم چلتے ہیں. اس بنا پر آپ نے ان کے تعاقب کا فیصلہ کیا اور فوراً 360 ہے 20 ہے 360 جانثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے. مکے کے راستے میں جب حمر الاسد پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز تک پڑاؤ کیا, تو ایک ہمدرد غیر مسلم کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ ابو سفیان, حضرت ابو سفیان جو کہ اس وقت مسلمان نہیں رہے ہوئے تھے, 29,000 آدمیوں کے ساتھ ابروہا کے مقام پہ ٹھہرا ہوا تھا. یہ لوگ فی الواقع اپنی غلطی کو محسوس کر کے پھر پلٹ آنا چاہتے تھے. کون پلٹ آنا چاہتے تھے؟ وہ لوگ 36 میل کی دور پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لوگ واپس آنا چاہتے تھے. ایک بندے نے آگے بتا دیا. لیکن یہ سن کر ان کی ہمت ٹوٹ گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر لیے ہوئے ان کے تعاقب میں چلے آ رہے ہیں. اب دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دور اندیشی جو ویژن تھا, ان کو جب پتا چلا کہ محمد جن کو کل ہرایا ہے, شیر خدا جن کو کل شہید کیا ہے, کہ شیر خدا حضرت حمزہ جن کو لقب دیا تھا, یہ پھر لشکر لے کے آ گئے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن کتنا صحیح تھا کہ یہ دوبارہ سے لشکر لے کے آ گئے. تو حضرت ابو سفیان کی ہمت ٹوٹ گئی کہ یار یہ تو ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم 3,000 لوگ لے کے واپس جائیں گے اور ان کو دوبارہ کر دیں گے, تو پھر ہمارے پیچھے آ رہے ہیں. یہ سن کر ان کی ہمت ٹوٹ گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر ہوئے ان کے تعاقب میں چلے آ رہے ہیں. اس کاروائی کا صرف یہی فائدہ نہیں ہوا کہ قریش کے بڑے ہوئے حوصلے پست ہو گئے, بلکہ گرد و پیش کے دشمنوں کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کی قیادت ایک انتہائی بیدار مغز اور اولو العزم ہستی کر رہے ہیں, مطلب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں, اور مسلمان اس کے اشارے پر کٹ مرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. یہ دیا نا حوالہ, یہ حوالے دیے میں چاہتے. پھر جو ہی بنی اسد نے مدینے پر چھاپا مارنے کی تیاریاں شروع کی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخبروں نے بروقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادوں سے باخبر کر دیا قبل اس کے کہ وہ چڑھ آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پہلے شوہر کی قیادت میں 150 آدمیوں کا ایک لشکر ان کی سرکوبی کے لیے بھیج دیا. یہ فوج اچانک ان کے سر پر پہنچ گئی. بدحواسی کے عالم میں وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ نکلے, ان کا سارا مال اسباب مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا. اس کے بعد بنی نصیر کی باری آئی. جس روز انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی اور اس کا راز فاش ہوا, اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نوٹس دے دیا کہ 10 دن کے اندر مدینے سے نکل جاؤ, اس کے بعد تم میں سے جو یہاں پایا جائے گا قتل کر دیا جائے گا. منافقین مدینہ کے سردار عبداللہ بن ابی, بڑا نام سنا ہوگا ان کا آپ نے, اس بندے کا, عبداللہ بن ابی نے ان کو تڑی دی کہ ڈر جاؤ اور مدینہ چھوڑنے سے انکار کر دو, میں 2,000 آدمیوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا. بنی قریظہ, اچھا یہ نام نا آپ نے بڑا یاد رکھنا ہے, بنی قریظہ. اس سٹوری میں بنی قریظہ اور اس پوری صورت میں بنی قریظہ کا نام بہت چلے گا. یہ کون لوگ تھے؟ بنی قریظہ تمہاری مدد کریں گے, اور نجد سے بنی غطفان بھی تمہاری مدد کے لیے آئیں گے. ان باتوں میں آ کر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ ہم اپنا علاقہ نہیں چھوڑیں گے, آپ سے جو ہو کچھ کر لیجئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹس کی میعاد ختم ہوتے ہی ان کا محاصرہ کر لیا, اور ان کے حامیوں سے کسی کی یہ ہمت نہ پڑی کہ مدد کو آتا. آخرکار انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ ان میں سے ہر 3 آدمی ایک اونٹ پر جو کچھ لاد کر لے جا سکتے ہیں لے جائیں, اور باقی سے کچھ مدینہ چھوڑ جائیں. اچھا, اب یہ ایونٹ کیا ہوا, یہ ایونٹ سمجھ آیا آپ کو؟ کیا ہوا تھا, یہ کیا ایونٹ ہے؟
नहीं किस ये क्या हुआ है? बनी नसीर ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का प्लान बना लिया। जब प्लान बना लिया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब यहाँ पे एक आपकी समझने वाली बात है, प्लान क्या बनाया था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को सीरियस क्यों ले लिया? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी कह सकते थे कि छोड़ो यार, मुझे मारने का सोच रहे हैं ना, खैर है, चलो कोई बात नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना सीरियस क्यों ले लिया कि मुझे मारने का तुम प्लान कर रहे हो, मदीना छोड़ के निकलो यहाँ से, यहाँ पे तुम मदीने में नहीं रह सकते हो, मदीना छोड़ के निकलो, और नहीं निकले 10 दिन के अंदर तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। क्यों इतना सीरियस एक्शन क्यों लिया? क्योंकि उनकी चीजें दस्तियां लोड बढ़ जाती है, तो और हौसला मिलता। तो लेकिन हुजूर पाक एक और बताएं, सोचें, बताइए। लीडर के ऊपर बात है, लीडर के ऊपर बात है, और ये दोबारा टूट गया ना, अब दोबारा नहीं आप कर सकते, एक बार धोखा दिया दोबारा भी धोखा देंगे, बिट्रे किया है। बिट्रे किया। धोखा जो एक दफा दे सकता है वो दोबारा भी दे सकता है। ये धोखा थोड़ा सा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद किसी लेवल पे किसी और का बर्दाश्त कर लेते, लेकिन मदीना के जो पीछे बनु कुरैज़ा भी हम मैप देखेंगे, इतना इस किले ने ना पूरा बैक साइड बंद की हुई थी। ये लोग अगर ट्रीटी ब्रेक करेंगे, अभी हम ट्रीटी में इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि ट्रीटी आगे आएगी कि क्या ट्रीटी हुई थी, इन लोगों ने ब्रेक किया। फिर लीडर वाली बात कि अगर लीडर के लिए ऐसी बात हुई फिर कि उनके हौसले बढ़ जाते। हुआ ये कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 10 दिन का नोटिस दिया तो अब्दुल्ला बिन उबई जैसे खतरनाक आदमी ने कहा कि कोई जाने की जरूरत नहीं है। अब्दुल्ला बिन उबई कौन था? मदीने का सरदार भी था। उसने कहा कि मैं तुम्हें 2000 बंदे देता हूं और बनु कुरैज़ा और बनु गतफान, अभी इनका मैप आएगा, वो भी तुम्हारी मदद करेंगे, तो हिलना नहीं। ये नहीं चढ़ाते हैं, जब किसी को चढ़ाना होता है ना कि तुम डटे रहो भाई, कुछ नहीं होगा, तो वही किया कि उनको चढ़ाया और उनको कहा कि हिलना नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कर सकते। जब डेट खत्म हुई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तो उनकी मदद को कितने लोग आए? कोई भी नहीं आया। तो फिर यही हुआ कि इससे और धाक बैठती रही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये इवेंट खंदक गज़वा ओहद के बाद वाला है या पहले वाला है? बाद वाला है। उनको हैरानगी ये हो रही है कि इनको अभी इतना बड़ा डेंट लगाया है हमने, फिर भी ये इतने स्ट्रांग है। यहां से वो धाक बैठी कि अभी हमने इनको गज़वा ओहद हराई है, इतना बड़ा हमने इनको डेंट लगाया, फिर भी यार ये लोग कौन लोग हैं? ये लोग मतलब ये टच से मस नहीं हो रहे और ये हिल रहे हैं। ये उसके साउंड में आएगा ढक ढक आएगा वहां पे। तो इसके बाद तुम में से जो यहां जाएगा कतक, फिर उनमें से हुआ कि कुछ लोगों ने एक एक ऊंट पे जितना सामान, 3 में से एक बंदे ने जितना ऊंट पे सामान ला के लग सकते हो वो लेके फिर वहां से निकल जाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी गतफान की तरफ, अब एक एक करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें निपटा रहे हैं सारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी गतफान की तरफ तवज्जो की जो मदीने पर हमला आवर होने के लिए पर तोल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 400 का लश्कर लेकर निकले और ज़ातुर रिका के मकाम पर इसको जा लिया। इस अचानक हमले ने इनको हवास बाख्ता कर दिया और किसी जंग के बगैर वो अपने घर बार और माल इसबाब छोड़कर पहाड़ों में मुंतशिर हो गए। अच्छा, आप इस स्टोरी में नोट कर रहे हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबा को लेके जाते हैं उनकी क्वांटिटीज कितने नंबर्स में? 400 300 400 200। उधर क्या नंबर्स हैं? थाउजेंड्स में नंबर है उधर, 3000 2000 ये नंबर है। तो फिर सोचने वाली बात नहीं है कि 300 3000 क्या मैच, क्यों ऐसा क्यों हो रहा था? ये 300 400 सहाबा इतने भारी सहाबा थे, इतना जोश जब, क्योंकि ये तो जाते थे मरने के लिए, मतलब ये तो जा ही रहे मरने के लिए। उनको टेक्निकली जब नॉन मुस्लिम में क्या होता है कि वो ऐसे जंग लड़ो कि अपने आप को भी बचाओ, घर पे बीवी बच्चे भी हैं। जो मुसलमानों में शहादत का जो जज्बा है वो यही है ना कि हम तो मरेंगे तो सीधा जन्नत। तो ये उस जज्बे की बात हो रही है। तो आप ये देखें ना कि ये भी इनको मुसलमान हुए कल 3 साल हुए हैं, इससे पहले भी मुसलमान लोग नहीं थे मदीने वाले। हाँ, मदीने वाले। तो इतने फ्रेश मुसलमान होने के बावजूद अपने पुराने अबाजात के सारे जो थे अखबार छोड़ के एंड 180 डिग्री पे कन्वर्ट हो गए, स्ट्रांग हो जाना विद इन फ्यू इयर्स, बड़ी बात है। वरना लोग कहते हैं मैं भी सोच रहा हूँ, टाइम लग रहा है, मैं अब जस्ट सेटलिंग इन, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। रिश्तेदार के सामने मौजूद, रिश्तेदार भी सामने बहुत सारे हैं और मुस्लिम भी हैं, मतलब विद इन बड़ी बात 2-3 साल में ये ग्रुप इतने स्ट्रांग हो गए, बहुत सही है। अच्छा, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में कहा था कि क्योंकि मैं कई दफा ये सूरत अहज़ाब पढ़ा चुका हूँ, बिलीव में मैं एक्साइटेड इसलिए हो रहा हूँ कि इतना मजा आएगा ना सूरत पर। कुछ सूरतें में बहुत मजा आता है पढ़ने में, इसमें इतनी जबरदस्त हिस्ट्री है, इतना जबरदस्त इसमें चीजें हैं कि आपको बड़ा मजा आएगा। तो ये एक दफा ये जंग पूरी समझ आ गई ना, तो जैसे हम सूरत में उतरेंगे तो आपको जंग का पूरा बड़ा उसका मजा आएगा। इसके बाद शाबान 4 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, होल्ड ऑन,
4 हिजरी, गज़वा खंदक से कितना पहले? 1 साल पहले। अब शायद भी हम करीब आ रहे हैं। अब ये वो जो हो रही थी ना बात, अब गज़वा ओहद के बाद का सीन है, गज़वा खंदक तक हम करीब आ रहे हैं। 4 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हज़रत अबू सुफियान के उस चैलेंज का जवाब देने के लिए निकले जो उसने ओहद से पलटते हुए दिया था। अच्छा, यहाँ पे मैं एक वैसी वही अलग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जब हम पुराने किस्से पढ़ रहे होते हैं तो पुराने सहाबा जो उस वक्त इस्लाम नहीं लाते तो उनके लिए उस और उनका नाम लिया जा सकता है, क्योंकि ये हिस्ट्री के लिए कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि आपने अबू सुफियान बोल दिया, या आपने फलां का नाम खालिद बिन वलीद ने वहां से तो आपने हजरत या साहबा या रज़ियल्लाह नहीं लगाया, तो ये बेअदबी नहीं होती, क्योंकि उनके उस जमाने की स्टोरी बताई जा रही है, तो वो इसलिए वो बेअदबी नहीं हो रही उनकी, क्योंकि बाद में तो सारे इस्लाम कबूल कर लिया। अब अगर हिंद ने कलेजा निकाल के चबाया तो स्टोरी में बाद में वो हजरत हिंद साहबिया हो गई थी, तो इसलिए जब ऐसा लिखा होता है तो वो पुरानी स्टोरी बताई जा रही है। अच्छा जी, खात्मा जंग पर उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की तरफ रुख करके ऐलान किया था कि आइंदा साल बदा के मुकाम पर हमारा तुम्हारा मुकाबला फिर होगा। जब ओहद से जाते हुए ना ऐलान किया था हजरत अबू सुफियान ने, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में एक सहाबी के जरिए यह ऐलान करा दिया था, ठीक है, ये बात हमारे और तुम्हारे दरमियान तय हो गई। इस करारदाद के मुताबिक तयशुदा वक्त पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 सहाबियों को लेकर बदर के मुकाम पर पहुंच गए। उधर से अबू सुफियान 2000 का लश्कर लेकर चला, मगर मुर्रत ज़हर मौजूदा वादी फातिमा से आगे बढ़ने की हिम्मत ना कर सका। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर में 8 दिन इसका इंतजार किया, और इसी दौरान में मुसलमान तिजारत करके 1 दिरहम के 2 दिरहम कमाते रहे। इस वाक़े से वो धाक जो ओहद में उखड़ी थी पहले से ज्यादा जम गई। इसने पूरे अरब पर यह बात खोल दी कि अब तन्हा कुरैश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में ताकत नहीं रखते। कुरैश कौन? मक्के वाले। अब हम बिल्कुल करीब जाने वाले हैं ग़ज़वा खंदक के। अब क्या हो गया? अब हज़रत अबू सुफियान 3000 लोगों के साथ पता चल गया कि यार अब ना हम मक्के वाले अकेले ना अब नहीं लड़ सकते। वो तो ग़ज़वा ओहद में जो एक गलती हो गई मोहम्मद के सहाबा से वो हो गई, वो तो हम जो फ्लूक में जीत गए, अब मुश्किल है। तो ये उन्होंने वहां बैठ के, और ये अगर आपने कभी उमर सीरीज देखी हो तो उमर सीरीज देखें, बहुत जबरदस्त सीरीज है, उसमें सारा फिल्माया गया है कि उस वक्त उन्होंने डिसाइड किया कि यार अब ना अकेले, क्योंकि मोहम्मद जो है ना वो अब बहुत ऊपर से आ रहे हैं, 1500 लोग लेके आ गए सिर्फ उस ऐलान पर। ये आपने नोट किया, हजरत अबू सुफियान ने जाते हुए कहा था मिलूंगा मैं तुमसे, ऐसे नहीं ऐलान करते, मैंने अगले साल फिर मिलेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होल्ड ऑन, ये मेरे तुम्हारे तुम्हें। उसी वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का याद है तुमने कहा था तो हम आ रहे हैं लेके, उसने ऐसे कह दिया होगा, हजरत अबू सुफियान ने ऐसे कह दिया होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो डेट रखी याद, उस डेट पे पहुंच गए, 1500 लोगों को लेके पहुंच गए, 4 महीने तक वहां वेट किया, 8 दिन इंतजार किया। तो जब वो चले गए वापस, तो उसके बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम अकेले नहीं लड़ सकते। अब अगर ऐसे ही अगर आप हजरत अबू सुफियान के कबीले वाले होते, आप मक्के वाले होते, तो आपका अगला प्लान क्या होता? जाहिर सी बात है, है ना 3000 बंदे। अच्छा, यही होता है ना, मतलब कि अब हम अकेले तो लड़ नहीं सकते, अब थोड़ा सा अंदर करवाओ, थोड़ा सा अंदर से लोगों को पकड़ो। अच्छा, इस धाक में एक और वाक़या ने मजीद इजाफा कर दिया। अरब और शाम की सरहद पर मौजूदा अल-जौफ एक अहम मुकाम था, जहां इराक और मिस्र और शाम के दरमियान अरब के तिजारती काफिले गुजरते थे। उस मुकाम के लोग काफिलों को तंग करते थे और अक्सर लूट लेते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रबीउल अव्वल 5 हिजरी में 1000 का लश्कर लेकर इनकी तादीब के लिए जो खुद तशरीफ ले गए थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले की हिम्मत ना कर सके और बस्ती छोड़कर भाग निकले। अब ये कौन थे लोग? जो काफिले लूटते थे, उनको भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मार भगाया। इससे पूरे शुमाली अरब पर इस्लाम की हैबत बैठ गई और कबाइल ने यह समझ लिया कि मदीने में जो जबरदस्त ताकत पैदा हुई है, इसका मुकाबला अब 1-2 कबीलों के बस की बात नहीं है। तो अब ये सोचें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या लीडरशिप थी, इतनी बड़ी हार को कन्वर्ट कर दिया इतनी बड़ी जीत में, कि हमेशा के लिए उनका वो मोटिवेशन उनकी खत्म कर दी कि अब हम अकेले तो नहीं लड़ सकते। जबकि वो मोटिवेशन रिवर्स हो सकती थी कि सब चढ़ के आ जाते। जो शुरू में हमने शायद भी पढ़ा उसमें कि हर
पर 10 साहबी इधर है, उनको मार दिया, उधर साहबी गए, उनको मार दिया, हमले होना शुरू हो गए थे। तो उस वक्त सच में जो हमले होना शुरू हो गए ना, ये गुड पॉइंट नहीं है, ये अच्छा वो साइन नहीं है। तो इसलिए ये इतनी बड़ी धाक बैठाई। अब ग़ज़वा अहज़ाब, अच्छा अभी जो हमने पिछला पढ़ा है वो हमने क्या किस जमाने के इवेंट पढ़े? ओहद से आजाद तक, ओहद से ग़ज़वा अहज़ाब तक के बीच में मोटिवेशन टूटी, मोरल टूटा, बहुत ज्यादा डैमेज हुए। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद के कितने बाद मोटिवेशन मोरल आपको करना शुरू कर दिया? ओहद के कितने अरसे के? सेकंड डे से। यार हद है लीडरशिप की। मैं इसलिए कह रहा हूं, जब आप ये पढ़ेंगे ना, आपको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक तो अब हमारे नबी होने का भी आपको एक गर्व होगा कि यार किस लीडर के हम हैं। ये दो लेवल की ना खास तवज्जो जिसकी वजह से, क्योंकि वहां पे तो सोशल मीडिया था नहीं, खबरें कैसे फैलती थी। एक तो उन्होंने वो जो पीछे जाके अबू सुफियान के पास गए, अपने इलाके से निकल गए, और फिर जो दूसरा जो वाकया बताया ना, जहाँ पे ये जो जोफ के पास लेके गए, जहाँ 1000 बंदे लेके गए, वहां पे जो ट्रेड रूट है उनका, ट्रेड पुराना रूट है ना, तो वो बेसिकली इफ यू आर attacking and trying to make a position in the trade route, it means जो लोग वहां से गुजरेगा ना, वहां से जाएगा शाम से लेके होता है मक्का और यमन तक, वो खबर लेके जाएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे बंदे लेके यहाँ पे, वो खबर आई, मतलब वो पे खबर फैलती है। तो उन्होंने जाके उस कहते चूंटियों के लाभ जाके खबर दे दी, वो हर जगह फैल गई कि भाई ये जो बंदा जो है ठहर नहीं रहा, is getting more stronger now। तो वो बेसिकली सोशल कारवां रूट के उस वक्त के सोशल मीडिया रूट के ऊपर जाके ना, वो फैली खबर जाके अंदर। तो ये हमने वहां तक पढ़ा। अब हम आ जाते हैं ग़ज़वा अहज़ाब की शुरुआत कैसे हुई। ये हालात थे जिनमें ग़ज़वा अहज़ाब पेश आया। ये ग़ज़वा दरअसल अरब के बहुत से कबाइल का एक मुश्तरक हमला था। जो अभी हमने ऊपर देखे ना, कबाइल, बहुत सारे कबाइल हमला था, जो मदीने की इस ताकत को कुचल देने के लिए किया गया था। इसकी तहरीक बनी नसीर के उन लीडरों ने की थी जो जिला वतन होकर खैबर में मुकीम हो गए थे। इन्होंने दौरा करके कुरैश और गतफान और हजील और दूसरे बहुत से कबाइल को इस बात पर आमादा किया कि सब मिलकर बड़ी जमीयत के साथ मदीने पर टूट चढ़ें। दूसरे बहुत से कबाइल में, अच्छा वो जो सब ने एक दूसरे से बातचीत शुरू कर दी आपस में। चुनांचे इनकी कोशिशों से शवाल 5 हिजरी में कबाइल अरब की इतनी बड़ी जमीयत इस छोटी सी बस्ती पर हमला आवर हो गई जो इससे पहले अरब में कभी जमा ना हुई थी। इसमें शुमाल की तरफ से बनी नसीर और कुइका के वो यहूदी आए जो मदीने में जिला वतन होकर खैबर और वादिल कुरा में आबाद हो गए थे। मशरिक की तरफ से गतफान, ऊपर से मशरिक की तरफ से गतफान के कबील बनु सुलैम, फरादा, मुर्रा, अशजा, साद और असद वगैरह। एक मिनट, ये देखें ऊपर से, ये सारे बनु सुलैम, मर्रा, अशजा, बनु आमिर, गतफान, ये सारे ऊपर से। अब ये हुआ क्या, ये एकदम से कुछ नहीं हुआ। वहां पे लोग जा रहे हैं, हर कबीले के पास ना जा रहे हैं, यार आ जाओ, हम सब मिलके चल रहे हैं, आ जाओ, तुम्हारी इतनी छोटी सी जमात है, हम बड़े से लड़ने जा रहे हैं, आ जाओ, साथ मिल जाओ, समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो आ जाओ हमारे साथ, तुम्हारा अकेले कुछ नहीं होगा, हम सब मिलके करेंगे ना तो इस बड़े हम गिरा देंगे इसको, आ जाओ सब साथ मिल जाओ। तो ये सबसे जाके ना मीटिंगें होने शुरू हो गई। फिर इन्होंने छोटी छोटी बस्तियों पे हमला शुरू किया। ये हमला अगर अचानक होता तो सख्त तबाहकुन होता, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा में बेखबर नहीं बैठे हुए थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खबर रसा और तहरीक इस्लामी के हमदर्द और मुतासरीन जो तमाम कबाइल में मौजूद थे, नेटवर्क, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नेटवर्क था वो मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों की नकलो हरकत से बराबर मुत्तला करते रहते थे। ये कौम परस्त जत्तों के मुकाबले में एक नजरियाती तहरीक की फौकियत का एक अहम सबब होता है। कौम परस्त जत्थे सिर्फ अपनी कौम के अफराद की तायीद और हिमायत पर इन्हिसार करते हैं, लेकिन एक उसूली और नजरियाती तहरीक अपनी दावत से हर सिमत में बढ़ती है और खुद इन जत्तों के अंदर से अपने हामी निकाल लाती है। कबल इसके कि ये जम्मे गफीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 दिन के अंदर मदीना के शुमाल उर्बी रुख पर एक खंदक खुदवा ली। अब ये खंदक जो जिस वक्त खंदक की बात हो रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 दिन के अंदर मदीना के शुमाल गरबी रुख पर एक खंदक खुदवा ली और कोहे सुलह को पुष्ट पर लेकर 3000 फौज के साथ खंदक की पिना में मुदाफ़ियत के लिए तैयार हो गए। मदीना के जुनूब में बागात इस कसरत थे, अब ये इसकी पिक्चर आएगी तो आपको नजर आएगा, और अब भी हैं कि इस जानिब से कोई हमला इस पर ना हो सकता था। मशरिक में हर रात लावे की चट्टानें थी जिन पर से कोई इज्तिमाई फौज कशी आसानी के साथ नहीं हो सकती थी।
یہی کیفیت مغربی جنوبی گوشے کی بھی ہے. اسی ہمراہ صرف احد کے مشرقی اور مغربی گوشوں سے ہو سکتا تھا. اسی جانب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوا کر شہر کو محفوظ کر لیا. یہ چیز سرے سے کفار کے جنگی نقشے میں تھی ہی نہیں کہ انہیں مدینے کے باہر خندق سے سابقہ پیش آئے گا. خندق کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ٹرنچ. سابقہ پیش آئے گا کیونکہ اہل عرب اس طریقے دفاع سے ناآشنا تھے. اہل عرب اس طریقے سے ناآشنا تھے. کس نے بتایا؟ ہاں. ناچار انہیں جاڑے کے زمانے میں ایک طویل محاصرے کے لیے تیار ہونا پڑا جس کے لیے وہ گھروں سے تیار ہو کر نہیں آئے تھے. اچھا اب یہ اسٹوری کا رخ مڑے گا. مکے اب جو لوگ مل رہے ہیں نا مکے کے لوگ اوپر کے علاقوں کے لوگ ان کو ابھی یہ خندق والا کانسیپٹ نہیں پتا. پھر سردی کا زمانہ آنے والا ہے تو یہ لوگ تو جنگ آئے تھے کہ سب چڑھ کے چڑھائی کریں گے دنوں میں ہفتوں میں. مطلب دیکھیں ٹیکنیکلی سوچا جائے تو اتنی بڑی فوج لے کر تو شاید 2-4 دنوں میں ہی آپ نمٹا کے چلے آتے. ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہمیں سردی میں بیٹھنا پڑے گا. یہ کیا ہے یہ ابھی آ رہا ہے کیوں سردی میں بیٹھنا پڑے گا وہ سب ان کو پتا نہیں تھا. اس کے بعد کفار کے لیے صرف ایک ہی تدبیر باقی رہ گئی تھی اور وہ یہ کہ بنو قریظہ کے یہودی قبیلے, میں نے کہا تھا یہ نام یاد رکھیے گا, بنو قریظہ کے یہودی قبیلے کو غداری پر آمادہ کریں جو مدینہ طیبہ کے جنوبی مشرق گوشے میں رہتا تھا. چونکہ اس قبیلے سے مسلمانوں کا باقاعدہ حلیفانہ معاہدہ تھا. حلیفانہ کس کو کہتے ہیں؟ حلفیہ معاہدہ تھا. الائنس تھی جس کی روح سے مدینے پر حملے کے ہونے کی صورت میں وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدافعت کرنے کا پابند تھا. اس لیے مسلمانوں کس کا مسلمانوں کا ساتھ دیں گے. اسے مسلمانوں نے اس طرف سے بے فکر ہو کر مسلمانوں نے اس طرف سے بے فکر ہو کر اپنے بال بچے اپنی عورتیں اپنے بچے کو ان گھڑیوں میں بھجوا دیے تھے جو بنو قریظہ کی جانب تھیں اور مدافعت کا کوئی انتظام نہ کیا تھا. مطلب انہوں نے کہا ریلیکس, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ریلیکس کہ جو پیچھے کے قبیلے ہیں ان میں اپنے بیوی بچوں کو اپنا مال کو بھجوا دو کیونکہ ان سے تو ہماری ٹریٹی ہے نا, ان سے تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ تو ہمارا سیف. اچھا کفار نے اسلامی دفاع کے اس کمزور پہلو کو بھانپ لیا تھا. ان کی طرف سے بنی نصیر کا یہودی سردار حبیب بن الخطب بنو قریظہ کے پاس بھیجا گیا تاکہ انہیں معاہدہ توڑ کر جنگ میں شامل ہونے پر آمادہ کرے. ابتداً انہوں نے اس سے انکار کیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ ہمارا معاہدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور آج تک کبھی ہمیں ان سے کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی. ہمیں مطلب ہم یہودیوں کو محمد سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی. لیکن جب بنی اختب نے ان سے کہا کہ دیکھو میں اس وقت عرب کی متحدہ طاقت ٹھیک ہے متحدہ طاقت پھر مان لے جا رہے ہیں, میں متحدہ طاقت کی طرف سے آیا ہوں تو میری بات مان لو. اس شخص پر چڑھا لایا ہوں, یہ اسے ختم کر دینے کا نادر موقع ہے. اب وہ سمجھا رہے کہ دیکھو ان کو ختم کر دینے کا نا جن کے علاقے میں رہ, اب یہ تمہارے علاقے تو رہے نہیں ہے, یہودیوں کا علاقہ تو رہا نہیں, محمد کا یہاں پہ اب ہولڈ ہے, حکومت بھی محمد کی ہے, سب کچھ محمد کی ہے, تو اب محمد کی حکومت توڑنا ویسے تو نہیں توڑ سکتے, ہمارا ساتھ دے دو بچ جاؤ گے تم. اس نے پہلے کہا کہ بھائی مجھے ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے, مطلب میں ان کے کولیشن میں ہوں, میں ان کے ساتھ کولیشن میں ہوں, میں مجھے کوئی ٹربل نہیں ہے تو میں ان کو نہیں کروں گا. انہوں نے کہا دیکھو یار اس کو گرانے کا نا اس سے اچھا موقع نہیں آئے گا, ہم سب ساتھ ہیں اس وقت, ہم سب ساتھ ہیں. بعد میں اگر ہم جیت گئے, وہ کہہ رہے آگے کہ اگر تم نے اس موقع کو کھو دیا تو پھر دوسرا کوئی موقع نہ مل سکے گا. تو یہودی ذہن کی اسلام دشمنی اخلاق کے پاس و لحاظ پر غالب آ گئی اور بنو قریظہ عہد توڑنے پر آمادہ ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے سے بھی بے خبر نہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بر وقت اس کی اطلاع مل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انصار کے سرداروں کو ان کی اس تحقیق حال اور فہمائش کے لیے بھیجا. چلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت فرمائی کہ اگر بنو قریظہ عہد پر قائم رہیں تو آ کر سارے لشکر کے سامنے علل اعلان بتا دینا. اس میں لیڈرشپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر بنو قریظہ معاہدے پر رہیں تو علل اعلان آ کر بتانا, اور لیکن اگر وہ نقص عہد پہ مصر ہوں تو صرف مجھ کو آ کے بتانا. کیوں؟ تاکہ وہ سارے پریشان ہو جائے نا کہ بیوی بچے سارے بال بچے وہاں چھوڑ کے آئے ہیں بیوی تو اگر وہ بتایا گیا کہ وہاں پہ دیکھیے لگا تو جو لوگ جنگ کے لیے کھڑے تھے وہاں پہ وہ
उनका मोरल डाउन हो हाँ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि अगर वो, क्योंकि अच्छा वहां खबर तो वैसी फैलती थी, खबर सबको मिल गई थी कि बनु कुरैजा अहद शिकनी कर रहा है, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर तो वो सही रहे तो अहले नाम बताना, और अगर वो करे तो मुझे इशारतन आके इस बात का बता देना। आम मुसलमान ये बात सुनकर पस्ते हिम्मत ना हो जाए। ये हजरत वहां पहुंचे तो बनु कुरैजा को पूरी खबासत पर आमादा पाया। उन्होंने बरमला इनसे कह दिया कि हमारे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोई अहद पैमा नहीं है भाई। इस जवाब को सुनकर लश्कर इस्लाम में वापस आए और इशारतन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज कर दिया, यानी कबीला अदल व वकार ने रजी के मकाम पर मुबल्लिगीन इस्लाम के वफद से जो गद्दारी की थी वही कुछ अब बनु कुरैजा कर रहे हैं। ये खबर बहुत जल्दी मदीना के मुसलमानों में फैल गई और इनके अंदर इससे सख्त इस्तिराब पैदा हो गया, क्योंकि अब दोनों तरफ से घेरे में आ गए थे। दोनों तरफ मतलब हमदा क्या है पीछे तो इस्तिराब क्यों आ गया साहबा किराम में? फैमिलीज वाले सारे बीच बीच में आ गए ना, दोनों वहां से भी फौज है, फ्रंट से भी फौज है। मतलब कि उधर खड़े हुए हैं सारे और जिन पे तकिया था वो भी पीछे से। तो अब साहबा किराम का टेक्निकली टेंशन में आना बनता था कि नहीं बनता था? पैनिक होना बनता था, क्योंकि ये तो सारा वहां पे हमें ब्लॉक कर दिया है, तो ये इस्तिराब में आ गए। फिर इसमें मुनाफिकीन की सरगर्मी और तेज हो गई। उन्होंने अहले ईमान के हौसले पस्त करने के लिए तरह तरह के नफसियाती हमले शुरू कर दिए। किसी ने कहा हमसे तो वादे तो कैसर और किसरे के मुल्क फतह होने के किए जा रहे थे, और हाल ये कि हम रफ़ा हाजत के लिए भी नहीं निकल सकते। किसी ने ये कहकर, मतलब कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबी थे वो इतना बहुत अच्छा, ये आसाबी जंग थी, ये इंटेंस जंग थी बहुत, इसमें तलवारें तो नहीं चली लेकिन ये जंग थी। तो सहाबा किराम के कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया हमें तो कैसर और किसरा के ख्वाब दिखाए थे, या हम टॉयलेट भी नहीं जा सकते, मतलब क्योंकि मोर्चा नहीं छोड़ सकते थे, बहुत मुश्किल थी, सर्दी बहुत सख्त थी। किसी ने ये कहकर खंदक के मुहाज से रुखसत मांगी कि अब तो हमारे घर ही खतरे में पड़ गए, अब तो हमारे पीछे बाल बच्चे जो हैं वही खतरे में पड़ गए, हमें जाकर उनकी हिफाजत करनी है। किसी ने यहां तक खुफिया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि हमला आवरों से अपना मामला दुरुस्त कर लो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके हवाले कर दो। ये ऐसी शदीद आजमाइश का वक्त था जिसमें हर शख्स का पर्दाफाश हो गया। ये ऐसी सख्त आजमाइश थी जिसमें हर शख्स निकलकर सामने आ गया कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। हु इज विद यू एंड हु इज नॉट विद यू, हु इज प्रिटेंडिंग टू बी विद यू, कौन जबानी तौर पर आपके साथ था अच्छे अच्छे टाइम में। और अब पता चल गया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जो मेरे साथ खड़े हुए हैं, जो मेरे साथ खड़े हुए हैं वो भी एक्चुअली मेरे साथ नहीं है। उनका भी पता चल गया जो टेक्निकली लेबली मुसलमान थे, बाय लेबल तो मुसलमान थे ना, बाय लेबल तो सहाबा थे, उनका भी पता चल गया कि वो मेरी जमात में होने के बावजूद वो मेरी जमात में नहीं है। और उसी वक्त इस कड़े वक्त का भी फिदाकारी के अज़म पर साबित कदम रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसको मैं यहां से खत्म करता हूं बस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नाजुक मौके पर बनी गतफान से सुलह की बात शुरू की और इनको इस बात पर आमादा करना चाहा कि मदीने के फलों की पैदावार का तीसरा हिस्सा लेकर वापस चले जाएं। लेकिन जब अंसार के सरदारों साद बिन उबादा और साद बिन मुआज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन शराइत सुलह के मुतालिक मशवरा तलब किया तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी ख्वाहिश है कि हम ऐसा करें, या आपका हुक्म है कि हमारे लिए इसे कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बचाने के लिए तजवीज़, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बचाने के लिए तजवीज़ फरमा रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं सिर्फ तुम लोगों को बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सारा अरब मुत्तहिद होकर तुम पर पल पड़ा है। मैं चाहता हूँ कि उनको एक दूसरे से तोड़ दूँ। इस पर दोनों सरदारों ने बिल इत्तेफाक कहा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी खातिर ये मुआहिदा कर रहे हैं तो इसे ख़त्म कर दीजिए। ये कबीले हमसे उस वक्त तक भी एक हिब्बा खराज के तौर पर भी कभी ना ले सके थे जब हम मुशरिक थे। अब तो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने का शर्फ हमें हासिल किया है, क्या अब ये हमसे खराज लेंगे? हमारे उनके दरमियान अब सिर्फ तलवार ही है, यहाँ तक कि अल्लाह हमारा इनका फैसला कर दे। ये कहकर इन्होंने मुआहिदे के इस मसौदे को चाक कर दिया जिस पर अभी दस्तखत ना हुए थे। ये इस इवेंट पे क्या हुआ है? इस इवेंट पे ये हुआ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थोड़ा सा टेंशन में आ गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता चल गया कि ये जो खबर थी बनु कुरैजा के ट्रीटी ब्रेक करने की, ये बाहर निकल गई है खबर, और ये खबर अब सहाबा किराम में फैल गई है, और ये खबर से सहाबा किराम अब
پریشان ہو رہے ہیں, اور ان میں سے پریٹینڈنگ والے جو منافقین اس کیٹیگری میں نہیں, کیونکہ بعد میں وہ صحیح بھی ہو گئے تھے, لیکن اس کیٹیگری میں وہ سامنے آ رہے ہیں کہ ہم جانا چاہتے ہیں, یا ہمیں کہاں پھنسا دیا, یا ایسی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں, بنو غطفان, اوپر جو علاقہ تھا نا بنو غطفان سے ہم ٹریٹی کرتے ہیں کہ بھائی تم ہمارا ساتھ دے دو, ہماری پیداوار کا تیسرا حصہ تمہارا. تو انہوں نے بنو سعد بن عبیدہ اور سعد بن معاذ کو, یہ دو بڑے سرداروں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں ایسا کر لوں. تو ان دونوں سرداروں نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ آپ کا حکم ہے, یا یہ اللہ نے کہا ہے, یا پھر آپ ہمیں بچانے کے لیے کر رہے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم لوگوں کو بچانے کے لیے, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف تو سب آگے کھڑے ہو گئے, یہ ایسے مطلب کہ اس وقت تم پارٹی چھوڑ دو, اگر تم چاہتے ہو کسی اور پارٹی میں جا کے ملنا تو تم جا کے اس وقت مل لو, میرا ساتھ چھوڑ دو, میرے ساتھ رہو گے تو تمہیں بہت مشکل کا فیس کرنا پڑے گا. تو جو نظریاتی تھے انہوں نے کہا کہ ہم پھر ان صحابہ کرام نے کہا کہ بنو غطفان, جب ہم مشرک تھے تب ہم سے ایک ہبہ نہیں, ایک ٹکا نہیں لے سکا جب ہم مشرک تھے, اب تو ہم نے اسلام قبول کر لیا, اب تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی انڈر دا لیڈرشپ ہے, کہ اب ہم سے بولیں گے یا رسول اللہ آپ یہ معاہدہ نہ کریں, آپ یہ چھوڑ دیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی, اور پھر اگلی قسم آئے گا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا, اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کو میرا ساتھ چھوڑنا ہے چھوڑ دے. اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلایا, میٹنگ کی کہ بھائی تم لوگ دیکھو ہم پہ بہت مشکل آ گئی ہے, اگر تم کوئی اور پارٹی جوائن کرنا چاہتے ہو, یا پھر اگر تم کہیں اور جانا چاہتے ہو, اگر تم کچھ اور کرنا چاہتے ہو تو کر لو. ان میں سے بہت سارے چلے بھی گئے, اور ان میں سے جو نظریاتی تھے وہ ساتھ کھڑے رہے. اور پھر کیا ہوا وہ پھر انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ یہ پورا قصہ ہے. تاکہ اچھا یہ کیوں بہت انٹرسٹنگ ہے کہ غزوہ خندق کے بعد پھر کوئی نہیں آ سکا. میں ویسے آپ کو ٹریلر بتا رہا ہوں, یہ آخری غزوہ تھا جس میں سب متحد ہوئے. اس کو ہرانے کے بعد پھر کوئی اس لیڈر کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکا. بس یہ ایسا موقع تھا کہ یہ بہت مشکل موقع تھا انتہائی. ابھی ہم جب سورت میں اندر جائیں گے تو اس سورہ غزوہ احزاب کی پوری کمنٹری ہے اس سورت میں. اتنا مشکل تھا کہ صحابہ کرام اچھے بڑے پکے صحابہ کرام بھی نا ہو گئے تھے کہ یار بہت مشکل جنگ ہے. سردی انتہائی, آپ کو ویسے آپ کو پتا نا مدینے کی ابھی بھی سردی, آج آپ جائیں تو مدینے میں انتہائی سردی ہے, کیونکہ یہ دسمبر کا ٹائم, جنوری کا ٹائم چل رہا ہے, اچھی خاصی سردی ہے. مطلب ہم بھی جب تھے تو عرفان بھی اچھی خاصی ٹھنڈ تھی وہاں پہ, تو اچھی خاصی ٹھنڈ ہوتی ہے. اور اس وقت تو ابھی تو بلڈنگیں ہیں, اس وقت تو میرے خیال سے جو ٹیمپریچر وائز کروں تو مائنسز کا ٹیمپریچر سمجھ رہے ہیں, یا انڈر 2, 4, 5 کا ٹیمپریچر سمجھ رہے ہیں. اتنی سردی, صحرا میں بیٹھے ہوئے, باتھ روم حاجت تک کو نہیں جا سکتے, اور لیڈر کا ساتھ دینا ہے. اور دوسری ٹینشن یہ ہو گئی شروع کے, ہمارے بیوی بچے جہاں پہ ہیں, ہمارا مال جہاں پہ, اس زمانے میں بینک کا سسٹم وہ ہوتا نہیں تھا, تو اپنے مال بھی بکسوں میں بند کر کے یا گٹریوں میں بند کر کے وہ بھی ساتھ جو امپورٹنٹ زیور وغیرہ وہ بھی ساتھ لے جاتے تھے. یہ دوسری ٹینشن. تو اس وقت یہ جو جنگ تھی نا اعصابی جنگ تھی, کون ساتھ کھڑا رہے گا اس وقت, کون ساتھ کھڑا رہے گا. جو اس وقت ساتھ پھر جو کھڑے رہے, پھر انہوں نے وہ وقت بھی دیکھا کہ اس کے بعد پھر کبھی کوئی نہیں آ سکا سامنے. وہ ایک ایسی جگہ ہے جس کی خوشبو پھر پورے دنیا میں ایسی پھیلی کہ آج ہمیں اور آپ بیٹھ کے اس برطانیہ میں بیٹھ کے اسی دین اسلام کی بات کر رہے ہیں نا. اس جگہ سے جو دین اسلام نکلا نا, وہ جو ابھی حارث بھائی کہتے ہیں کہ مولانا مودودی نے بیچ میں لکھا کہ وہ تحریک کے ایسے لوگ تھے ساتھ میں, جن کی ویژن بنا ہوا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ویژنری نے ویژنریز پیدا کر دیے, بہت سارے ویژنریز پیدا کر دیے, اور ایک نے ویژن لے کے پھر دنیا میں ایسا تہلکہ مچایا کہ دیکھیں نا یار, برطانیہ کے کمرے میں بیٹھ کے آج ہم وہ باتیں کر رہے ہیں یار, تو کہاں ویژن نہیں پہنچا. تو یہ انشاءاللہ اس کو پھر ہم نیکسٹ کلاس میں پھر آگے لے کے چلیں گے. بہت انٹرسٹنگ ہے, کوشش کریں آپ جتنے لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے آپ تو ضرور اس میں ساتھ رہے گا.